ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ رج رج کے کرو اور ہر جگہ کرو، بلکہ انشاءاللہ زمین پر نہیں، جب زمین کے اندر قبر میں جائیں گے تو بھی ذکر مصطفیٰ کریں گے۔ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پہ گروں، گر فرشتوں بھی اٹھائیں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ اندازہ فرمائیں میرے آقا کی شان کیا، حضرت آدم کی شان بتائی گئی فرشتوں کو سجدہ کرا کے، لیکن جب مصطفیٰ جان رحمت کی باری آئی تو فرشتوں کو سجدہ نہیں کرایا گیا، بلکہ فرشتوں کو کہا گیا کہ تم میرے محبوب پہ درود پڑھو۔ اس پر سبحان اللہ کہنا چاہیے آپ کو، کیونکہ بات بہت بڑی، پیچھے والوں کو بھی کہنا چاہیے کہ بات بہت بڑی۔ سبحان اللہ۔ ان کو کہا گیا سجدہ کرو، ان کو کہا گیا درود پڑھو۔ فرق کیا ہے اپنے نبی کی شان؟ فرق کیا ہے؟ انہوں نے جب سجدہ کیا تو ایک ہی مرتبہ سجدہ کیا، دوبارہ نہیں کیا۔ ایک ہی سجدہ تھا، ایک ہی مرتبہ تھا، پھر اس کے بعد دوبارہ سجدہ نہیں ہوا۔ لیکن یہ درود ہے، درود ایک بار نہیں۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، مضارع کے صیغے کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ میرے محبوب پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ پتہ چلا فرشتے پہلے سجدے میں نہیں تھے، پھر سجدے میں آئے، پھر سجدے میں نہیں ہے، لیکن محبوب پہ درود فرشتے پڑھ رہے ہیں۔ ارے کب سے پڑھ رہے ہیں نہیں معلوم، اور کب تک پڑھتے رہیں گے نہیں معلوم، یعنی درود کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ اور اس سے بڑی شان یہ کہ آدم کو جب سجدہ کروایا فرشتوں کے ذریعے سے، فرشتوں سجدہ کرو تو صرف فرشتے سجدہ کر رہے تھے، اللہ نے سجدہ نہیں کیا کیونکہ وہ سجدے سے پاک ہے۔ لیکن محبوب کی باری آئی کہ فرشتوں تم بھی درود پڑھو، میں بھی درود بھیجوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسری بات، حضرت آدم کی شان بیان کرنی ہوئی تو کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اللہ نے آدم کو چیزوں کے نام سکھائے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے ساری چیزوں کے نام سکھائے۔ کس کے نام سکھائے؟ کلہا۔ مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ مولوی صاحب لوگ بھی آدم کے لیے کلہا ماننے کو تیار ہے، لیکن جانے آدم کے لیے علم کلی ماننے کو تیار کیوں نہیں ہے؟ توجہ تو فرمائیں، کیونکہ آدم کے لیے بس اتنا کہا علیہ السلام، اتنا کہا کہ آدم کو چیزوں کے نام سکھائے۔ آپ کی توجہ غور کرنا، حضور کا ذکر گرم و جوشی سے ہونا چاہیے۔ ہم تو ہیں گرم اور رہیں گے، اس لیے کہ اس جسم میں حرارت ہی ان کے لیے ہے۔ جس دن یہ جسم ان کے لیے گرم نہ ہو پھر یہ ہمیشہ کے لیے مٹ جائے۔ بلکہ کائنات میں حرارت اس لیے ہے کہ ان کا وجود ہمارے درمیان ہے۔ کیا حضرت آدم کے لیے کہا اللہ نے آدم کو علم اسماء، تمام اسماء، کلہا، تمام اسماء، اور اگر الف لام
الاسما کے الف لام اسما کے ساتھ آ رہا ہے تو پھر اس میں جو بات ہو رہی ہے وہ حصر کا فائدہ دے رہی ہے، یعنی تمام چیزوں کے نام اللہ نے آدم کو سکھا دیے، لیکن چیزوں کے نام، چیز کہتے ہیں اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ شے پر اللہ اکبر اس کا شے پر اطلاق ہوتا ہے کہ یہ شے ہے، یہ چیز ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، تمام چیزوں کے نام، لیکن جب جان آدم محمد الرسول اللہ کی باری آئی تو الاسماء نہیں بیان کیا گیا، بلکہ کیا بیان کیا؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محبوب، آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ ہم نے آپ کو سکھا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ سب کچھ سکھا دی۔ توجہ کریں، جب علم آدم یہ ہے کہ وہ لاکھوں زبان جانتے تھے تو علم مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، بس سبحان اتنا سمجھ لیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولی جانتے تھے۔ توجہ، کس کی بولی جانتے تھے؟ پرندوں کی، لیکن پرندے تو پھر بھی بولتے ہیں۔ توجہ آپ کی، اگر بات سر کے اوپر سے جا رہی ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر سمجھ میں آ رہی ہو تو میری طرف توجہ اور بولیں آپ۔ پرندے تو پھر بھی، بلی اگرچہ پرندے میں نہیں ہے لیکن پرندوں کی بات چلے، کبوتر گٹرگو کرتا ہے نا، کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کوا کائے کائے کرتا ہے نا، اسی طریقے سے چڑیا بھی آواز نکالتی ہے۔ پرندوں کی اپنی بولی ہوتی اور بولی میں کچھ نہ کچھ معنویت ہوتی ہے، لیکن بہرحال پرندہ بولتا ہے اور جو بولتا ہے اس کا کچھ نہ کچھ معنی ہوتا ہے۔ پرندے جانتے، پرندوں کی بولی کو پرندے جانتے۔ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولی سکھائی، لیکن پتھر بھی کبھی بولتا ہے، پتھر بھی کبھی بولتا ہے۔ پرندہ بولتا ہے نا اور پرندہ سمجھتا ہے، لیکن کوئی ثابت کرے۔ آج تو سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، بولو کبھی پتھر بھی بولتا ہے۔ شان سلیمان یہ ہے کہ بولنے والے پرندوں کی بولی جانتے ہیں، اور جانے سلیمان میرے نبی کی شان یہ ہے کہ جو بولتا نہیں اس پتھر کی زبان بھی جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں اس پتھر کو ابھی تک پہچانتا ہوں۔ توجہ کرنا، میں اس پتھر کو، حوالہ دینا میرا کام ہے۔ حیدرآباد والوں یوں چھوڑ کر جانا اپنی بات نہیں ہے، ہم غلامان غوث اعظم ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بارگاہ غوثیت کے سگے بے ہنر ہیں، بولیں گے اپنی ذمہ داری سے بولیں گے۔ توجہ کریں، پتھر جو بول نہیں سکتا میرے نبی اس کی بھی زبان جانتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ میں اس پتھر کو ابھی بھی جانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھ پہ درود و سلام پڑھا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ ایک بات کہہ دوں، میں کسی کو ٹارگٹ کر کے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ایک بات کہہ دوں۔ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ نبی تو 40 سال کی عمر میں نبی بنے، پہلے تو وہ نبی نہیں تھے۔ تو بھائیو درود تو نبی پر ہی پڑھا جاتا ہے۔ مولوی یہ بھی کہتے ہیں نا کہ درود صرف نبی میں پڑھا جاتا ہے۔ تو جب درود وہ جو لوگ کہتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، ان لوگوں کی نہیں، یہ تو مولائے روم کے غلام لوگ ہیں۔ ہاں، لیکن جو کہتے ہیں میری بات وہاں تک اللہ کرے پہنچے، جو بھی کہتے ہیں، میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر، کہتے ہیں کہ نبی 40 سال کے بعد نبی بنے، 40 سال سے پہلے وہ نبی نہیں تھے۔ تو آپ سے پوچھتا ہوں، جب وہ معاذ اللہ نبی نہیں تھے تو پھر تم یہ دوسرا مسئلہ بھی بیان کرتے ہو کہ غیر نبی پہ درود پڑھنا جائز نہیں، تو یہ پتھر کس پہ درود پڑھ رہا تھا؟ جب وہ 40 سال پہلے نبی تھے نہیں تو پتھر کس پہ درود پڑھ رہا تھا؟ پتا چلا مولوی جی آپ کو 1400 سال گزرنے کے بعد بھی نبی سمجھ میں نہیں آئے۔ وہ پتھر کتنا خوش نصیب تھا، اعلان نبوت سے پہلے پتھر جان رہا تھا کہ یہ اللہ کا نبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر خاص بات یہ حضور کہتے ہیں ابھی تک اس کو پہچانتا ہوں۔
اس کو ارے پتھر درود پڑے نبی پہ، پتھر سلام پڑے نبی پہ، تو وہ نبی سے اپنی پہچان بنا لے. ویڈیو اگر اچھی پتھر لگی ہو تو پتھر لائک کر کے برابر نہ آگے ہوئے. شیئر ضرور کر دینا، کیونکہ سید امین القادری صاحب کی تقریر سن کر بہت سارے لوگ اپنے صغائر کبائر گناہوں سے سچی توبہ کر کے اللہ رب العزت کی عبادت کرنے میں لگ جاتے ہیں، اور پھر وہ دوبارہ گناہ نہیں کرتے ہیں، اپنی زندگیوں کو نیکی میں گزارتے ہیں. اگر آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے اگر کسی شخص نے بھی، ایک شخص نے بھی اگر توبہ کر لی اور اس نے توبہ کرنے کے بعد اپنے تمام گناہوں کو چھوڑ دیا اور وہ اللہ کی عبادت کرنے لگا، تو انشاءاللہ العزیز اس کا ثواب آپ کو بھی ضرور ملتا رہے گا جب تک وہ عبادت کرتا رہے گا. کیونکہ سید امین القادری صاحب کی تقریر سن کر لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے بن جاتے ہیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کر دیا کریں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.